یونیورسٹی کا وسیع و عریض لان طلباء کے کہکوں اور باتوں سے گونج رہا تھا۔ خزاں کی نیم گرم دھوپ ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، لیکن بی اے فائنل ایئر کے 22 سالہ اسٹوڈنٹ آلیان کے دل کا موسم انگلش ڈپارٹمنٹ کی 20 سالہ خوبصورت جونیئر صبا کی مسکراہٹ کے گرد گھوم رہا تھا۔ آلیان، جو اپنی خوبصورت شخصیت اور خوش مزاجی کی وجہ سے کیمپس کا ہر دل عزیز تھا، اس وقت اپنی تمام تر توجہ صبا پر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ صبا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو میرے دل میں گٹار نہیں، پورا آرکیسٹرا بجنے لگتا ہے؟ آلیان نے انتہائی ڈرامائی انداز میں اپنا ہاتھ دل پر رکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت اور لہجے میں ایسی مٹھاس تھی کہ کوئی بھی لڑکی پگھل جائے۔ صبا، جو اس کی شہرت سے واقف تھی، کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ آلیان، تم بنا ایسی باتیں کہاں سے سیکھتے ہو؟ اس کی ہنسی نے آلیان کا حوصلہ مزید بڑھا دیا۔ یہ باتیں سیکھی نہیں جاتی، یہ تو بس تمہاری آنکھیں دیکھ کر خود ہی زبان پر آ جاتی ہیں۔ آلیان نے ایک اور ٹھرکی حربہ آزمایا اور تھوڑا سا آگے جھکا۔ سچ کہوں تو وہ اپنا جملہ پورا نہ کر سکا کہ ایک گرجدار اور انتہائی شناسا آواز نے ماحول کا سارا جادو توڑ دیا۔ آلیان، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس آواز میں ایسی شدت اور غصہ تھا کہ نہ صرف آلیان اور صبا بلکہ آس پاس بیٹھے طلباء بھی چونک کر اس طرف متوجہ ہو گئے۔ آلیان کا رنگ کسی اڑتے ہوئے پنچھی کی طرح سفید پڑ گیا۔ اس کے سامنے اس کی تایا ذات 21 سالہ رومانہ کھڑی تھی۔ رومانہ، جو سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کی ذہین ترین طالبہ تھی، اس وقت غصے سے لال بھبوکا ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے جیسے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ کچھ فاصلے پر اس کی سہیلیاں بھی پریشان کھڑی تھیں۔ آلیان اسے دیکھ کر بری طرح گھبرا گیا۔ رومانہ، تم یہاں؟ میں تو صبا سے نوٹس لے رہا تھا۔ اس نے اٹکتے ہوئے اپنی زندگی کا سب سے کمزور بہانہ تراشا۔ نوٹس؟ یہ لفظ سننا تھا کہ صبا جب تک آلیان کی چکنی چپڑی باتوں کے سحر میں گم تھی، ایک دم حقیقت کی دنیا میں واپس آ گئی۔ اس کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ نوٹس؟ مجھے تو تم کہہ رہے تھے کہ تم میرے لیے آسمان سے چاند تارے توڑ کر لاؤ گے۔ جھوٹے، مکار! اس نے غصے سے چیختے ہوئے پیر سے اپنی اونچی ہیل والی سینڈل اتاری اور اس سے پہلے کہ آلیان کچھ سمجھ پاتا، اس پر برس پڑی۔ یہ لو میرے نوٹس، اور یہ رہے تمہارے چاند تارے۔ ہر وار کے ساتھ وہ چلا رہی تھی۔ آلیان بھوکھلاہٹ میں ارے ارے کرتا ہوا خود کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا کہ رومانہ نے بھی موقع غنیمت جانا۔ اس نے اپنی سہیلیوں کے حیران نظروں کے سامنے اپنی فلیٹ سینڈل اتاری اور دوسری طرف سے اس کار خیر میں شامل ہو گئی۔ اور یہ نوٹس میری طرف سے بھی وصول کرو۔ بہت شوق ہے نا تمہیں دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کا۔ اب منظر دیکھنے والا تھا۔ یونیورسٹی کا سب سے ہینڈسم لڑکا 2 لڑکیوں سے بیک وقت سینڈلوں کی بارش میں نہا رہا تھا۔ طلباء نے فوراً موبائل نکال کر اس تاریخی لمحے کو قید کرنا شروع کر دیا۔ ہر طرف سے کہکوں اور فکروں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ آلیان کی عزت کا سرعام فالودہ بن چکا تھا۔ یونیورسٹی سے گھر تک کا 20 منٹ کا سفر کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ آلیان کی چمچماتی ہوئی کار میں ایسی خاموشی چھائی ہوئی تھی جیسے کسی نے آوازیں چرا لی ہوں۔ ریڈیو بھی بند تھا اور اے سی کی ہلکی سی آواز بھی کانوں میں شرغل کی طرح چبھ رہی تھی۔ رومانہ غصے اور بے بسی کی تصویر بنی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے بھری تھیں جنہیں وہ چپکے اپنی آستین سے پونچھ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں سوچوں کا ایک طوفان برپا تھا۔ میں نے اس پر بھروسہ کر کے غلطی کی۔ مجھے لگا تھا کہ یہ بدل جائے گا، لیکن یہ کبھی نہیں سدھر سکتا۔ سب کے سامنے میرا تماشا بنا دیا۔ اب میں تایا ابو اور امی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اس کا دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو رہا تھا اور خون کھول رہا تھا۔ دوسری طرف ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا آلیان شرمندگی، ذلت اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسٹیئرنگ وہیل کو گھو رہا تھا۔ اس کے گالوں پر ابھی تک ہلکی ہلکی جلن ہو رہی تھی، لیکن یہ جلن اس آنکھ کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی جو اس کے اندر لگی ہوئی تھی۔ اسے رومانہ کے آنسو نظر نہیں آ رہے تھے، اسے صرف اپنی برباد ہوتی ساکھ نظر آ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا، اب گھر پر کیا جواب دوں گا؟ تایا ابو تو مجھے کچا چبا جائیں گے، اور اس وائرل ویڈیو کا کیا بنے گا؟ میرے دوست میرا کیا حال کریں گے؟ میری تو زندگی ہی تباہ ہو گئی۔ اس نے کنکھیوں سے ایک نظر رومانہ کو دیکھا جو اب بھی پتھر کا بت بنی بیٹھی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، شاید صفائی دینا چاہتا تھا، لیکن الفاظ اس کے حلق میں ہی دم توڑ رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت کچھ بھی کہنا جلتی پر تیل ڈالنے کے مترادف ہوگا۔
جیسی کار گھر کے پورچ میں داخل ہوئی، دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں مزید تیز ہو گئیں۔ گھر کا ماحول خلاف معمول پرسکون تھا۔ آلیان نے گاڑی بند کی اور ایک گہری سانس لی، جیسے کسی پھانسی گھاٹ پر جانے کی تیاری کر رہا ہو۔ دونوں چپ چپ گاڑی سے اترے۔ جیسے انہوں نے لاؤنج کا دروازہ کھولا، سامنے صوفے پر آلیان کے والد جناب افتخار صاحب اور اس کی والدہ وہ بیٹھی تھیں۔ ان کے ساتھ ہی رومانہ کے والد جناب سرفراز صاحب، جو افتخار صاحب کے بڑے بھائی، اور اس کی والدہ بھی موجود تھیں۔ سب کے چہرے انتہائی سنجیدہ تھے اور ان کی آنکھیں ان دونوں پر کسی سرچ لائٹ کی طرح جمی ہوئی تھیں۔ آلیان کی والدہ نے ہاتھ میں پکڑا اپنا موبائل میز پر رکھا، جس کی سکرین پر وہی وائرل ویڈیو چل رہی تھی۔ آلیان اور رومانہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ طوفان گھر کی دہلیز پار کر کے عین ان کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ ڈرائنگ روم میں ایک پنچایت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ماحول میں اتنا تناؤ تھا کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دی جائے۔ آلیان اور رومانہ مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑے تھے اور ان کے والدین یعنی دونوں بھائی افتخار صاحب اور سرفراز صاحب اپنی بیویوں کے ساتھ آمنے سامنے صوفوں میں براجمان تھے۔ خوش آمدید، افتخار صاحب نے تنزیہ اور سرد لہجے میں کہا۔ ان کی آواز میں غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ دکھا دیا نا تم دونوں نے اپنی اصلیت پورے شہر کو۔ آلیان کے والد، جو اپنے سخت اور بارو مزاج کی وجہ سے مشہور تھے، اپنی جگہ سے اٹھے اور گرجنے لگے۔ تم نے ہماری ناک کٹوا دی، نالائق! کیا یہی سکھایا تھا ہم نے تمہیں؟ یونیورسٹی علم حاصل کرنے جاتے ہو یا اپنی خاندان کی عزت نیلام کرنے؟ رومانہ کے والد سرفراز صاحب، جو طبعاً نرم دل تھے، اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ بھائی صاحب، سارا قصور اس لڑکے کا ہے۔ میری بیٹی تو معصوم ہے۔ اس کی آوارہ گرد طبیعت کی وجہ سے آج ہماری بچی کو یہ دن دیکھنا پڑا ہے۔ آوارہ گرد؟ افتخار صاحب مزید بھڑک اٹھے۔ اگر میرا بیٹا غلط ہے تو تمہاری بیٹی کون سی پارسا ہے؟ سرعام لڑکوں پر ہاتھ اٹھاتی ہے۔ کیا یہ تربیت کی ہے تم نے اس کی؟ بحث اب بچوں سے نکل کر بھائیوں کی انا کا مسئلہ بن چکی تھی۔ آلیان کی والدہ نے روتے ہوئے کہا، بھائی صاحب، آلیان ایسا نہیں ہے۔ کسی کی نظر لگ گئی ہے میرے بچے کو۔ اور میری بچی؟ رومانہ کی والدہ نے تڑپ کر جواب دیا، اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ اس کا کسی کو احساس ہے؟ اس لڑکے نے اس کا بھروسہ توڑا ہے۔ آلیان نے ہمت کر کے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ ابا جان، وہ ایک غلط فہمی۔ خاموش! افتخار صاحب کی دھاڑ سے پورا کمرہ گونج اٹھا۔ ایک لفظ بھی مت کہنا۔ تمہاری غلط فہمی اب پورے شہر کا تماشا بن چکی ہے۔ رومانہ، جب تک خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی، اب اور برداشت نہ کر سکی۔ اس کی آواز میں آنسوؤں اور غصے کی آمیزش تھی۔ تایا ابو، غلط فہمی نہیں تھی۔ آلیان سب کے سامنے اس لڑکی سے فلرٹ کر رہا تھا۔ میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا ہے۔ اس نے مجھے اور میرے بھروسے کو ذلیل کیا ہے۔ اس نے روتے ہوئے آلیان کی طرف دیکھا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ بحث مزید آگے بڑھتی، خاندان کے ایک نوجوان کزن نے جب تک خاموشی سے موبائل دیکھ رہا تھا، سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ تایا ابو، چاچو، یہ دیکھیں، یہ ویڈیو صرف یونیورسٹی گروپس میں نہیں، شہر کے ہر پیج پر وائرل ہو گئی ہے۔ اس پر ہزاروں لائکس اور کمنٹس آ رہے ہیں۔ اس نے موبائل سب کے سامنے کر دیا۔ سکرین پر آلیان کی پٹائی اور لوگوں کے کہکوں کا منظر فل HD میں چل رہا تھا۔ نیچے لوگ طرح طرح کے تبصرے کر رہے تھے۔ کسی نے اسے سینڈل والا اسکینڈل کا نام دیا تھا، تو کوئی سال کی سب سے بہترین پٹائی قرار دے رہا تھا۔ یہ ثبوت جلتی پر تیل کا کام کر گیا۔ اب بات صرف بچوں کی لڑائی کی نہیں رہی تھی، یہ خاندان کی عزت کا سوال بن چکا تھا۔ جب بحث اور الزامات کا طوفان کسی نتیجے پر پہنچے بغیر تھم گیا، تو کمرے کے کونے میں تسبیح پڑھتی ہوئی دادی جان نے اپنی بھاری آواز میں سب کو خاموش کرا دیا۔ وہ خاندان کی سربراہ تھی اور ان کا کہا حرف آخر سمجھا جاتا تھا۔ بس کر دو۔ ان کی آواز میں ایسا روپ تھا کہ سب خاموش ہو گئے۔ انہوں نے اپنی آئینہ کے اوپر سے باری باری سب کو دیکھا۔ لڑنے سے اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے سے کیا ہوگا؟ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ عزت کسی ایک کی نہیں، ہم سب کی داؤ پر لگی ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہیں، پھر آلیان اور رومانہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اس بے عزتی پر پردہ ڈالنے اور لوگوں کے منہ بند کرنے کا اب ایک ہی طریقہ ہے۔ کمرے میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ سب سانس رو کے ان کے الفاظ کا انتظار کر رہے تھے۔ دادی جان نے اپنا حتمی فیصلہ سنایا، ان دونوں کا نکاح کر دو۔ یہ سننا تھا کہ کمرے میں جیسے بم پھٹ گیا۔ آلیان اور رومانہ دونوں بیک وقت چیخ پڑے۔ نہیں، رومانہ نے نفرت سے کہا، میں اس دھوکے باز انسان سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔
جس نے میرا مان توڑا، میں اسے اپنا جیون ساتھی کیسے بنا سکتی ہوں؟ میں بھی نہیں کروں گا۔ آلیہ نے احتجاج بلند کیا۔ دادی اماں، آپ دیکھ نہیں رہی کہ کتنی لڑاکا عورت ہے؟ اس نے سب کے سامنے مجھے ذلیل کیا ہے۔ میں اس کے ساتھ پوری زندگی نہیں گزار سکتا۔ ان کے والدین بھی اس فیصلے سے سکتے میں آ گئے تھے، لیکن دادی جان کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ دادی جان نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے ایک فیصلہ کن نظر سب پر ڈالی۔ میری بات کان کھول کر سن لو سب۔ خاندان کی عزت تم دونوں کی ضد، پسند اور ناپسند سے بہت بڑھ کر ہے۔ جب میاں بیوی بن کر یہی دونوں ایک ساتھ یونیورسٹی جائیں گے تو سب کے منہ خود ہی بند ہو جائیں گے۔ لوگوں کو لگے گا کہ یہ میاں بیوی کی آپس کی لڑائی تھی اور بات آئی گئی ہو جائے گی۔ انہوں نے آلیان اور رومانہ کو مخاطب کیا۔ تم دونوں کو یہ نکاح کرنا ہی پڑے گا، یا تو ہماری عزت رکھ لو یا پھر اس خاندان سے اپنا رشتہ ختم سمجھو۔ یہ ایک حکم تھا، ایک دھمکی جس کے آگے سر جھکانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ آلیان اور رومانہ نے بے بسی اور شدید نفرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے زہر بھرا ہوا تھا۔ ان کی خاموشی ان کی رضامندی نہیں بلکہ ان کی شکست تھی۔ ان کی خواہشات کو خاندان کی عزت کے نام پر قربان کر دیا گیا تھا۔ اگلے ہی دن گھر کا ایک ڈرائنگ روم ایک عجیب منظر پیش کر رہا تھا۔ یہ ایک نکاح کی تقریب تھی، لیکن خوشی اور جشن کے رنگوں سے خالی تھی۔ نہ ڈھولک تھی، نہ مہمانوں کا شور، نہ ہی دلہن کے چہرے پر حیا کی سرخی اور نہ دلہا کی آنکھوں میں محبت کی چمک۔ صرف چند قریبی رشتہ دار جن کے چہروں پر خاندان کی عزت بچانے کی مصنوعی سنجیدگی طاری تھی، موجود تھے۔ مولوی صاحب نکاح کا رجسٹر سامنے رکھے حیرت سے اس بے رونق محفل کو دیکھ رہے تھے۔ آلیان نے ایک سادہ سا سفید کرتا شلوار زیب تن کیا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر غصے اور بے بسی کا ایسا امتزاج تھا جیسے اسے پھانسی گھاٹ پر لایا گیا ہو۔ دوسری طرف رومانہ ہلکے گلابی رنگ کے جوڑے میں ملبوس تھی، جو اس کی والدہ نے زبردستی اس کے لیے پسند کیا تھا۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں اور چہرے پر پتھریلی سختی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے ممکنہ حد تک فاصلے پر بیٹھے تھے، جیسے ان کے درمیان کوئی نادیدہ دیوار کھڑی ہو۔ بیٹی رومانہ بنت سرفراز، کیا آپ کو آلیان ولد افتخار بحق مہر شرعی اپنے نکاح میں قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز گونجی۔ کمرے میں ایک اذیتناک خاموشی چھا گئی۔ رومانہ نے کچھ نہ کہا، بس سامنے دیوار کو گھورتی رہی۔ اس کے ذہن میں اپنے خوابوں کے شہزادے اور محبت بھری شادی کے سارے سپنے ایک ایک کر کے ٹوٹ رہے تھے۔ قبول ہے کہنا اسے زہر کا گھونٹ پینے کے مترادف لگ رہا تھا۔ اس کے والد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دھیمے سے سرگوشی کی۔ بیٹا، ہماری عزت کا سوال ہے۔ رومانہ نے گہری سانس لی، اپنے آنسوں کو حلق میں اتارا اور آلیان کی طرف خون خوار نظروں سے دیکھتے ہوئے ٹوٹی پھوٹی آواز میں کہا، قبول ہے۔ آواز اتنی دھیمی تھی کہ شاید صرف اسے اور اس کے باپ کو سنائی دی ہو۔ اب مولوی صاحب آلیان کی طرف متوجہ ہوئے۔ آلیان ولد افتخار، کیا آپ کو رومانہ بنت سرفراز بحق کے مہر شرعی اپنے نکاح میں قبول ہے؟ آلیان نے اپنے دانت بھینچ لیے۔ اس کی نظر میں اس کی ساری ذلت اور بربادی کی ذمہ دار صرف اور صرف رومانہ تھی۔ وہ لڑکی جو بچپن سے اس کی دوست تھی، آج اس کی سب سے بڑی دشمن بن چکی تھی۔ اس کے والد نے اسے کوہنی ماری۔ آلیان نے جبڑے بھینچتے ہوئے نفرت انگیز لہجے میں کہا، قبول ہے۔ دو نفرت بھرے قبول ہے کے لفظوں نے انہیں ہمیشہ کے لیے ایک ایسے رشتے میں باندھ دیا تھا جسے وہ دونوں دل سے تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے۔ نکاح کے بعد مبارکباد کا کھوکھلا شور بلند ہوا۔ دادی جان کے چہرے پر اطمینان تھا کہ انہوں نے خاندان کی عزت پر لگے داغ کو ڈھانپ دیا تھا۔ آلیان کی والدہ نے رومانہ کو اٹھا کر آلیان کے ساتھ بٹھانے کی کوشش کی، لیکن دونوں ایسے اکڑ کر بیٹھ گئے جیسے ایک دوسرے کو چھونے سے انہیں کرنٹ لگ جائے گا۔ بیٹی، اب یہ تمہارا شوہر ہے اور وہی تمہارا گھر۔ آلیان کی والدہ نے اسے آلیان کے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جاؤ، اپنے کمرے میں جاؤ۔ آلیان نے غصے سے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ رومانہ جھجکتے اس کے پیچھے آئی۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، کمرے کی خاموشی اور زیادہ کاٹنے والی محسوس ہونے لگی۔ وہ دونوں کمرے کے دو مخالف کونوں میں بت بنے کھڑے تھے۔ آخرکار رومانہ نے اس خاموشی کو توڑا۔ وہ سیدھی الماری کی طرف بڑھی اور اسے کھولا۔ الماری آلیان کے کپڑوں اور چیزوں سے بھری پڑی تھی۔ اپنے کپڑوں کے لیے تھوڑی جگہ خالی کر دیں یا انہیں بھی اپنی طرح پھیلا کر رکھنے کا ارادہ ہے؟ اس کے لہجے میں خالص طنز تھا۔ آلیان جو پہلے ہی بھرا بیٹھا تھا فوراً پلٹا۔ دیکھو، یہ میرا کمرہ ہے، تم یہاں ایک مہمان ہو، اور مہمان اتنی اونچی آواز میں گھر کے مالک سے بات نہیں کرتے۔
رومانہ نے الماری کا دروازہ زور سے بند کیا۔ غلط فہمی دور کر لیں آلیان صاحب، میں مہمان نہیں بدقسمتی سے تمہاری بیوی ہوں، اور اس رشتے سے اب یہ کمرہ میرا بھی ہے، آدھا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سوٹ کیس کھولا اور آلیان کے ڈیزائنر کپڑوں کو بے دردی سے ایک طرف دھکیل کر اپنی چیزیں رکھنی شروع کر دی۔ آلیان کچھ کہہ کر اس لڑائی کو مزید بڑھانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے خاموش رہا، لیکن اصل ڈرامہ تو ابھی باقی تھا۔ رومانہ نے بیڈ کی طرف دیکھا اور پھر ایک فیصلہ کن انداز میں آگے بڑھی۔ اس نے بیڈ پر موجود تمام اضافی تکیے اور کشن اٹھائے اور ان سے بیڈ کے عین درمیان میں ایک اونچی دیوار کھڑی کر دی، ایک ایسی دیوار جو بیڈ کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر رہی تھی۔ کام مکمل کرنے کے بعد وہ فاتحانہ انداز میں آلیان کی طرف مڑی اور اپنی شہادت کی انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی، یہ بارڈر ہے، لائن آف کنٹرول۔ خبردار اگر رات کو سونے میں یا ویسے بھی اس دیوار کو پار کرنے کی کوشش کی، انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اس کی حرکت دیکھ کر آلیان کو شدید غصہ آیا، لیکن پھر اس کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ فکر مت کرو مس لڑاکا، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے اس سرحد کے اس پار آنے کا، میں تو تمہاری طرف غلطی سے بھی نہ دیکھوں۔ تم اپنی جگہ خوش رہو اور مجھے میری جگہ خوش رہنے دو۔ وہ دونوں کمرے کے اپنے اپنے حصوں میں کھڑے ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ ان کے درمیان تکیوں کی دیوار کھڑی تھی، لیکن اصل دیوار تو نفرت کی تھی جو ان کے دلوں میں کھڑی ہو چکی تھی۔ ان کی جبری شادی کی پہلی رات کا آغاز ایک سرد جنگ سے شروع ہو چکا تھا۔ سورج کی پہلی کرن جب کھڑکی سے چھن کر کمرے میں داخل ہوئی تو آلیان کی آنکھ کھلی۔ ایک لمحے کے لیے اسے سب کچھ ایک برا خواب لگا، لیکن پھر بیڈ کے درمیان میں استادہ تکیوں کی دیوار نے اسے تلخ حقیقت کا احساس دلایا۔ وہ شادی شدہ تھا اور اس کی بیوی رومانہ اسے چند انچ کے فاصلے پر نفرت کی نیند سو رہی تھی۔ رومانہ پہلے ہی جاگ چکی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھی ہاتھ میں کتاب پکڑے خلا میں گھو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ آلیان بستر سے اٹھا اور واش روم کی طرف بڑھا۔ 1 منٹ، اس سے پہلے کہ وہ دروازے کا ہینڈل گھماتا، رومانہ بجلی کی سی تیزی سے اس کے آگے کھڑی ہو گئی۔ پہلے میں جاؤں گی۔ آلیان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ مجھے یونیورسٹی کے لیے تیار ہونا ہے، مجھے بھی ہونا ہے، اور لڑکیوں کو زیادہ وقت لگتا ہے، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا اور اندر جا کر دروازہ لاک کر لیا۔ آلیان غصے سے دروازے کو گھورتا رہ گیا۔ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ گزر گئے۔ اس نے بے صبری سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ رومانہ، کیا اندر ہی رہنے کا ارادہ ہے؟ باہر آ جاؤ۔ کافی دیر بعد دروازہ کھلا اور رومانہ تازہ دم باہر نکلی۔ اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا اور اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ صبر کرنا سیکھیں آلیان صاحب، زندگی میں بہت کام آئے گا۔ آلیان کچھ کہے بغیر اندر چلا گیا۔ جب وہ تیار ہو کر باہر نکلا تو رومانہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے میز پر اپنی تمام چیزیں اس طرح پھیلا رکھی تھیں کہ آلیان کے پرفیوم اور جل کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں بچی تھی۔ آلیان نے اپنی چیزیں اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ایکسکیوز می، یہ سب تھوڑا سائڈ پر کر لو۔ رومانہ نے آئینے میں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، کیوں؟ یہ حصہ میرا ہے، میں نے رات کو ہی بارڈر بنا دیا تھا، صرف بیڈ پر ہی نہیں، اس پورے کمرے میں۔ آپ اپنے حدود میں رہیں۔ اس سے پہلے کہ ان کی نوک جھونک باقاعدہ لڑائی میں بدلتی، دروازے پر دستک ہوئی اور آلیان کی والدہ کی آواز آئی، آلیان، رومانہ بیٹا، اٹھ گئے ہو؟ چلو نیچے آ جاؤ، سب ناشتے پر انتظار کر رہے ہیں۔ اس آواز نے ان دونوں کو جیسے حال میں واپس لپٹ خا۔ انہیں یاد آیا کہ ان کی جنگ صرف اس کمرے تک محدود تھی۔ باہر ایک اور دنیا تھی جہاں انہیں ایک خوشباش جوڑے کا کردار نبھانا تھا۔ رومانہ نے اپنی چیزیں سمیٹی۔ آلیان نے آگے بڑھ کر دھیمی اور سنجیدہ آواز میں کہا، سنو، نیچے جا کر ایک لفظ بھی الٹا سیدھا منہ سے نہ نکالنا۔ امی ابو اور دادی جان کے سامنے کوئی تماشا نہیں ہونا چاہیے۔ رومانہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت چمک رہی تھی۔ ڈرامہ تو ویسے بھی آپ کا پسندیدہ مشغلہ ہے آلیان، فکر نہ کریں، میں آپ کو اداکاری میں ایسی ٹکر دوں گی کہ آپ اپنی ساری اداکاری بھول جائیں گے۔ جب وہ دونوں ایک ساتھ سیڑھیاں اتر کر ڈائننگ ہال میں داخل ہوئے تو ناشتے کی میز پر موجود سب گھر والوں نے انہیں دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا۔ آلیان نے آگے بڑھ کر کمال اداکاری سے رومانہ کے لیے کرسی کھینچی۔ رومانہ نے بھی اتنی ہی شائستگی سے مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ ماشاء اللہ، نظر نہ لگے، آلیان کی والدہ نے خوش ہو کر کہا۔ کتنی پیاری جوڑی لگ رہی ہے دونوں کی۔ یہ سن کر آلیان اور رومانہ کے حلق میں نوالا ہی اٹک گیا۔ اور کچھ لیں گے آپ آلیان صاحب؟ رومانہ نے انتہائی محبت بھرے لہجے میں پراٹھا اس کی پلیٹ کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا۔
جی ضرور بیگم، آلیان نے دانت پیستے ہوئے جواب دیا۔ اگر آپ زحمت نہ سمجھے تو میز کے اوپر ان کی دکھاوے کی محبت جاری تھی، لیکن میز کے نیچے ایک الگ ہی جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ آلیان نے غلطی سے اپنا بھاری جوتا اس کے پیر پر رکھ دیا تو رومانا نے بھی فوراً اپنی نوکیلی ہیل اس کی ٹانگ پر مار کر بدلہ چکا دیا۔ دونوں کے چہروں پر تکلیف کے آثار نمودار ہوئے، لیکن انہوں نے اپنی مسکراہٹیں ماند نہ پڑنے دی۔ دادی جان خاموشی سے اپنی تسبیح پر انگلیاں پھیرتے ہوئے ان دونوں کی اداکاری دیکھ رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر ایک گہری پراسرار مسکراہٹ تھی۔ ناشتہ ختم ہونے کے قریب تھا کہ افتخار صاحب نے ایک ایسا اعلان کیا جس نے ان دونوں کے ہوش اڑا دیے۔ ایک ضروری بات سن لو تم دونوں، انہوں نے اپنے باروب لہجے میں کہا۔ آج سے تم دونوں یونیورسٹی ایک ہی گاڑی میں ایک ساتھ جاؤ گے اور ایک ساتھ ہی واپس آؤ گے۔ آلیہ نے فوراً احتجاج کرنا چاہا۔ ابا جان، لیکن ہمارے ڈپارٹمنٹس الگ ہیں اور کلاسز کی ٹائمنگ بھی، مجھے کوئی بہانہ نہیں سننا۔ اس کے والد نے سختی سے اس کی بات کاٹی۔ اب تم شادی شدہ ہو، شہر میں سب کو یہ نظر آنا چاہیے۔ تمہاری وجہ سے جو خاندان کی عزت پر حرف آیا ہے اسے تم دونوں ہی ٹھیک کرو گے۔ یہ حکم سن کر آلیان اور رومانا ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے غصہ اور نفرت تو تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی آزمائش کا خوف بھی تھا۔ ناشتے کی میز کا ڈرامہ تو بس ایک ٹریلر تھا، اصل فلم تو اب یونیورسٹی کے اسی کیمپس میں شروع ہونی تھی جہاں ایک دن پہلے ان کی عزت کا سرعام جنازہ نکلا تھا۔ آلیان کی گاڑی جب یونیورسٹی کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو دونوں کے دلوں میں ایک عجیب سی ہول اٹھ رہی تھی۔ یہ وہی جگہ تھی، وہی فضا تھی، لیکن آج سب کچھ بدلا ہوا تھا۔ کل تک وہ یہاں عام طالب علم تھے، آج وہ ایک سکینڈل کے زندہ مثال بن کر لوٹ رہے تھے۔ سفر کے دوران کار میں مکمل خاموشی تھی، دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے، اس طوفان کا اندازہ لگا رہے تھے جس کا سامنا انہیں چند لمحوں بعد کرنا تھا۔ پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرنے کے بعد آلیہ نے انجن بند کر دیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی باہر نکلنے کی ہمت نہ کر سکا۔ تیار ہو؟ آلیہ نے اسٹیئرنگ وہیل پر اپنے گرفت مضبوط کرتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز میں تن سے زیادہ تھکاوٹ تھی۔ سرکس شروع ہونے والا ہے اور ہم دونوں اس کے مرکزی کردار ہیں۔ رومانا نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے ایک لمبی سانس بھری۔ فکر مت کرو، میں نے ایک مجبور محبت کرنے والی بیوی کا کردار اچھی طرح یاد کر لیا ہے۔ لوگ تمہاری اداکاری سے زیادہ میری اداکاری کی تعریف کریں گے۔ آلیہ نے بے بسی سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تو پھر شروع کرتے ہیں۔ اس نے رومانا کی طرف دیکھا۔ میرا ہاتھ تھام لو اور خدا کے لیے اپنے چہرے پر ایسے تاثرات مت لانا جیسے تم میرا قتل کرنے والی ہو۔ رومانا نے نفرت سے اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو دیکھا، پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد اپنا سرد ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ لمس کسی محبت کا احساس نہیں بلکہ ایک تکلیف دہ معاہدے کی تصدیق تھا۔ جیسے وہ گاڑی سے باہر نکلے انہیں محسوس ہوا جیسے کیمپس کی ساری رونق، سارا شور ایک دم تھم گیا ہو۔ ہر طرف سے نظریں ان کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ جو لوگ باتیں کر رہے تھے وہ خاموش ہو گئے تھے اور اب ان کی جگہ سرگوشیاں لے رہی تھیں۔ ہر نظر ایک سوال تھی، ہر سرگوشی ایک فیصلہ تھی۔ مسکراتی رہو، آلیہ نے اپنے دانت بھینچتے ہوئے کہا اور رومانا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر آگے بڑھا۔ ایسے چلو جیسے ہم دنیا کے سب سے خوش قسمت جوڑے ہیں۔ ان کا اپنے ڈپارٹمنٹس کی طرف چلنا کسی واک آف شیم سے کم نہیں تھا۔ وہ دونوں سر اٹھا کر چلنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ہر اٹھتی ہوئی نظر ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا رہی تھی۔ انہیں اپنے کانوں میں آتی ہوئی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ دیکھو، یہ وہی دونوں ہیں، سنا ان کی شادی ہو گئی ہے۔ کیا؟ اسکینڈل کے اگلے دن؟ ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ لڑکا تو بڑا چھپا رستم نکلا، لیکن لڑکی بھی کم نہیں ہے۔ یہ جملے تیر بن کر ان کے دلوں میں لگ رہے تھے۔ رومانا کا چہرہ غصے اور ذلت سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ آلیان، جو ہمیشہ توجہ کا مرکز رہنے کا عادی تھا، آج یہ توجہ سے زہر لگ رہی تھی۔ اس نے رومانا کا ہاتھ اتنی مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا کہ رومانا کو درد ہونے لگا، لیکن وہ خاموش رہی۔ یہ درد اس ذہنی اذیت کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ اچانک رومانا کی سہیلیاں انہیں دیکھ کر ان کی طرف لپکیں۔ رومانا، یہ سب کیا ہے؟ اس کی سب سے قریبی دوست سارا نے حیرت اور پریشانی سے پوچھا۔ ہم نے کل سے تمہیں کتنی کالز کی، افواہیں سن رہے ہیں کہ تم نے اور آلیان نے شادی کر لی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ رومانا نے اپنے لبوں پر ایک زبردستی کی مسکراہٹ سجائی۔ آلیان نے بھی مسکرا کر ان سب کو سلام کیا۔ ہاں سارا، یہ سچ ہے، وہ سب کچھ بہت جلدی میں ہو گیا۔ دراصل ہمارے بڑے یہی چاہتے تھے۔ اس نے آلیان کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جیسے اسے سہارا دے رہی ہو۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ آلیان کے دوستوں کا گروہ بھی وہاں پہنچا۔
اوئے ہوئے آلیان میاں، اس کے سب سے شرارتی دوست فیصل نے زور سے کہکا لگایا۔ بڑی جلدی تھی شادی کی، سنا ہے سینڈل کھاتے کھاتے سیدھا قاضی کے پاس پہنچ گئے۔ یہ فکرہ سن کر سب ہنس پڑے۔ آلیان کا چہرہ تمتما اٹھا۔ بکواس بند کر فیصل۔ ارے غصہ کیوں کرتا ہے؟ ہم تو مبارکباد دے رہے ہیں۔ بھابھی جی سلام۔ فیصل نے رومانہ کو چھیڑا۔ اس ہنسی مذاق اور سرگوشیوں کے بیچ آلیان کی نظر کچھ فاصلے پر کھڑی صبا پر پڑی۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھڑے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شدید حیرت، غصہ اور شاید تھوڑی سی حسد کی چمک تھی۔ ایک لمحے کے لیے آلیان اور صبا کی نظریں ملی اور آلیان نے فوراً نظریں چرا لیں۔ رومانہ نے بھی صبا کو دیکھ لیا تھا اور اس کے دل میں نفرت کی ایک نئی لہر اٹھی۔ اچھا ہم چلتے ہیں، کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے، آلیان نے دوستوں سے جان چھڑاتے ہوئے کہا اور رومانہ کو لے کر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ جب وہ لوگوں کی نظروں سے کچھ اوجھل ہوئے تو ایک راہداری کے کونے میں جا کر رکے۔ آلیان نے فوراً اس کا ہاتھ ایسے جھٹکا جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ دونوں لمبے لمبے سانس لے رہے تھے جیسے کوئی جنگ لڑ کر آئے ہوں۔ یہ ناقابل برداشت ہے، رومانہ نے کامتی ہوئی آواز میں کہا۔ آلیان نے دیوار سے ٹیک لگا لی اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کے چہرے پر شدید تھکاوٹ اور شکستگی تھی۔ ناقابل برداشت؟ ابھی تو یہ صرف شروعات ہے۔ خوش آمدید بیگم آلیان افتخار، ہماری نئی زندگی میں خوش آمدید۔ اس کے طنزیہ لہجے نے رومانہ کے دل میں چبھن پیدا کی۔ وہ دونوں خاموش کھڑے تھے، اپنے رشتے کی تلخ حقیقت اور آنے والے مشکل دنوں کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہے تھے۔ یونیورسٹی میں دکھاوے کی محبت کا ڈرامہ کر کے جب وہ دونوں شام کو اپنے کمرے میں لوٹے تو ان کے چہروں پر شدید تھکاوٹ اور بیزاری تھی۔ وہ ایک دوسرے سے بات کیے بغیر اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ رومانہ اپنی آنے والی پریزنٹیشن کی تیاری کر رہی تھی، جبکہ آلیان نے دن بھر کے ذہنی تناؤ کو کم کرنے کے لیے اپنا پلے اسٹیشن آن کر لیا اور اپنی پسندیدہ ریسنگ گیم کھیلنے لگا۔ جلد ہی کمرہ کاروں کے انجن کی گھنگرج، ٹائروں کے چرچرانے اور دھماکوں کی آوازوں سے گونجنے لگا۔ رومانہ جو اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کا پارا چڑھنے لگا۔ کیا آپ مجھ پر یہ احسان کر سکتے ہیں کہ اس ڈبے کا والیوم تھوڑا کم کر لیں؟ اس نے اپنی کتاب سے نظریں ہٹائے بغیر طنزیہ لہجے میں کہا۔ کچھ لوگوں کو پڑھ کر اپنا مستقبل بھی بنانا ہوتا ہے۔ آلیان، جس کی ساری توجہ اسکرین پر تھی، نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ یہ میرا کمرہ ہے، میرا کنسول ہے اور میری گیم ہے۔ اگر تمہیں اتنی خاموشی پسند ہے تو لائبریری میں کیوں نہیں شفٹ ہو جاتی؟ بدقسمتی سے اب یہ کمرہ میرا بھی ہے۔ رومانہ نے غصے سے کتاب بند کی۔ اور تمہاری فضول گیم سے 1000 گنا زیادہ ضروری میری پڑھائی ہے۔ اس کی آواز کم کرو۔ نہیں کروں گا۔ آلیان نے اسے چڑھانے کے لیے والیوم 1 پوائنٹ اور بڑھا دیا۔ جو کرنا ہے کر لو۔ ٹھیک ہے، رومانہ نے انتہائی ٹھنڈے پرسکون لہجے میں کہا اور اپنی جگہ سے اٹھی۔ وہ ایسے چلتے ہوئے کنسول کے پاس سے گزری جیسے اس سے کوئی کام یاد آ گیا ہو۔ آلیان گیم کے ایک انتہائی سنسنی خیز موڑ پر تھا جہاں اسے اپنے مخالف کو ہرانا تھا۔ عین اسی وقت رومانہ اچانک کنسول کی تار میں الجھ کر لڑکھڑائی اور اس کے ہاتھ سے سوئچ بورڈ پر لگا پلگ نکل گیا۔ سکرین ایک جھٹکے سے سیاہ ہو گئی۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ آلیان اپنی جگہ سے چیختا ہوا اٹھا۔ میں باس لیول پر تھا، میں جیتنے والا تھا۔ رومانہ نے انتہائی معصومیت سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اوہ، معافی چاہتی ہوں، غلطی سے پیر الجھ گیا، اندھیرے میں تار نظر ہی نہیں آئی۔ آلیان غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ کوئی غلطی نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا حملہ تھا۔ بہت خوب رومانہ، بہت خوب۔ تم نے یہ گیم شروع کی ہے لیکن اسے ختم میں کروں گا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم نے کس کو چھیڑا ہے۔ رومانہ نے کندھے اچکائے اور مسکراتے ہوئے واپس اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ سرد جنگ باقاعدہ شرارتوں کی جنگ میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اگلی صبح رومانہ کو اپنی ایک اہم کلاس کے لیے جلدی تھی۔ وہ تیار ہو کر جب اپنے پسندیدہ سینڈل پہننے کے لیے جھکی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ریک میں موجود اس کی 3 سب سے اچھے جوتوں میں صرف ایک ہی پاؤں کا سینڈل موجود تھا۔ یہ کہاں گئے؟ اس نے پورا کمرہ چھان مارا لیکن اسے دوسرا سینڈل نہ ملا۔ آلیان جو دروازے میں کھڑا آرام سے چائے پی رہا تھا بولا، کچھ گم ہو گیا کیا؟ شاید اسٹور روم میں دیکھو، پرانی اور ناکارہ چیزیں اکثر وہیں پھینکی جاتی ہیں۔ رومانہ کو سارا معاملہ سمجھ آ گیا۔ اس نے غصے سے اسے گھورا اور مجبوراً پرانے جوتے پہن کر یونیورسٹی چلی گئی۔ بدلہ لینے کا موقع اسے جلد ہی مل گیا۔ 2 دن بعد آلیان کی ایک بڑی اہم پریزنٹیشن تھی۔
اس نے اپنا سب سے مہنگا سفید سوٹ استری کروا کر ہینگر میں ٹانگ رکھا تھا۔ وہ واش روم میں تھا کہ رومانہ ہاتھ میں چائے کا کپ لیے غلطی سے اس کے کمرے میں آ گئی۔ وہ ہینگر کے پاس سے گزر ہی رہی تھی کہ اس کا پاؤں پھسلا اور کپ میں موجود ساری گرم چائے سیدھا آلیان کی سفید شرٹ پر جا گرے۔ او خدایا! اس نے جھوٹی پریشانی سے چیخ ماری۔ آلیان آواز سن کر باہر بھاگا تو اپنی شرٹ کا حال دیکھ کر اس کے سر پر سے جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ آلیان مجھے معاف کر دو، پتہ نہیں کیسے پیر مڑ گیا۔ رومانہ نے آنکھوں میں مصنوعی آنسو لانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ آلیہ نے پہلے شرٹ کو اور پھر اس کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ تم ایک دن میرا قتل کر دو گی رومانہ۔ ان کی جنگ اب ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی داخل ہو چکی تھی اور رومانہ ہر رات 9 بجے اپنا پسندیدہ ڈرامہ آن لائن دیکھتی تھی۔ آلیان یہ بات جانتا تھا۔ جیسے ڈرامے کا سب سے دلچسپ سین شروع ہوتا، آلیان چپکے سے لاؤنج میں جا کر وائی فائی کا راؤٹر بند کر دیتا۔ سکرین پر بفرنگ کا نشان دیکھ کر رومانہ کا خون کھولنے لگتا۔ لیکن اس جنگ کا سب سے دلچسپ لمحہ اگلے دن ناشتے کی میز پر آیا۔ آلیان نے رات کو ہی کچن میں جا کر چینی کے ڈبے میں موجود ساری چینی نمک سے بدل دی تھی۔ اسے یقین تھا کہ رومانہ جب اپنی چائے بنائے گی تو اس کا مزہ خراب ہو جائے گا، لیکن قسمت نے کچھ اور ہی لکھا تھا۔ ناشتے پر رومانہ نے سب کے لیے چائے بنائی۔ اس نے مسکراتے ہوئے پہلا کپ آلیان کی طرف بڑھایا۔ لیجیے آپ کی چائے۔ آلیان جو یہ بھول چکا تھا کہ یہ جال اس نے خود بچھایا ہے اور سب کے سامنے کوئی ڈرامہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شکریہ کہہ کر کپ لے لیا۔ اس نے سب سے بات کرتے ہوئے بے دھیانی میں چائے کا ایک بڑا گھونٹ بھرا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر دنیا جہان کے تاثرات آ کر گزر گئے۔ اس کا حلق نمک کی شدت سے کڑوا ہو گیا۔ اس نے بمشکل خود کو کھانسنے اور تھوکنے سے روکا۔ کیا ہوا بیٹا، خیریت ہے؟ اس کی والدہ نے پریشانی سے پوچھا۔ آلیان کی آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا۔ اس نے بمشکل کچھ نہیں، گلے میں کچھ پھنس گیا تھا کہا اور پانی کا گلاس اٹھا لیا۔ اس کی نظر رومانہ پر پڑی جو اپنا منہ دوسری طرف پھیرے بیٹھی تھی، لیکن اس کے کامتے ہوئے کندھے بتا رہے تھے کہ وہ اپنی ہنسی روکنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ آلیان نے اسے گھورا، مگر اس بار غصے کے ساتھ ساتھ اس کے لبوں پر ایک بے اختیار سی مسکراہٹ بھی کھلنے لگی تھی۔ شہر کے ایک بڑے ہال میں آلیان کے دور کے کزن کی شادی کی تقریب جاری تھی۔ ماحول مہمانوں کے شور، موسیقی اور کھانوں کی خوشبو سے بھرا ہوا تھا۔ آلیان اور رومانہ ایک بار پھر مثالی جوڑے کا ماسک پہنے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے مہمانوں سے مسکرا کر مل رہے تھے۔ ان کی شرارتوں کی جنگ پر کچھ دنوں سے عارضی جنگ بندی نافذ تھی، کیونکہ پچھلے چند دن یونیورسٹی کے اسائنمنٹس اور امتحانات کی تیاری میں گزرے تھے۔ وہ دونوں خاندان کی بزرگ خواتین کی ایک جھرمٹ میں پھنسے ہوئے تھے، جہاں ان سے وہی روایتی سوالات پوچھے جا رہے تھے۔ ماشاء اللہ، جوڑی سلامت رہے۔ رومانہ بیٹا، کچھ کھایا پیا بھی کرو، کتنی کمزور ہو رہی ہو، ایک آنٹی نے کہا۔ ارے بھائی، اب آلیان کا خیال رکھنا چاہیے اپنی بیوی کا، دوسری نے لقمہ دیا۔ وہ دونوں زبردستی کی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا رہے تھے، لیکن دل ہی دل میں صورتحال سے بیزار ہو رہے تھے۔ آلیان نے وہاں سے نکلنے کا بہانہ ڈھونڈا اور رومانہ سے کہا، تم یہیں رکو، میں تمہارے لیے کچھ پینے کو لاتا ہوں۔ جیسی آلیان وہاں سے ہٹا، فضیلہ آنٹی جو خاندان بھر میں اپنے تیز ترار اور تنقیدی مزاج کی وجہ سے مشہور تھیں، نے رومانہ کو اپنے پاس بلایا۔ ادھر آؤ ذرا بیٹا، انہوں نے رومانہ کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا۔ رومانہ ادب سے ان کے پاس چلی گئی۔ جی آنٹی، سنا ہے تم اپنی کلاس میں ہمیشہ اول آتی ہو۔ فضیلہ آنٹی کے لہجے میں تعریف کم اور طنز زیادہ تھا۔ لیکن ایک بات کہوں، برا نہ ماننا، لڑکی ذات کو ہر وقت کتابوں میں سر نہیں دیتے رہنے چاہیے، تھوڑی گھر ہستی بھی سیکھ لینی چاہیے۔ کل کو بچے ہوں گے تو انہیں ڈگریاں تو نہیں کھلاؤ گی نا؟ رومانہ کا چہرہ شرم سے سرخ پڑ گیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ انہیں کوئی کرارا جواب دے، لیکن خاندان کے بزرگوں کے احترام نے اس کی زبان بند کر رکھی تھی۔ فضیلہ آنٹی نے بات جاری رکھی۔ اب دیکھو، آلیان کتنا ہینڈسم اور سوشل لڑکا ہے، اسے تو ایسی بیوی چاہیے جس کے ساتھ اٹھے بیٹھے گھر سنبھالے۔ تم تو ہر وقت پڑھائی کرتی رہو گی۔ بیچارہ آلیان تو باہر کے کھانے پر مجبور ہو جاتا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ رومانہ ضبط کا دامن چھوڑتی، ایک پرسکون لیکن مضبوط آواز نے فضیلہ آنٹی کو خاموش کرا دیا۔ آپ اس کی فکر نہ کریں فضیلہ آنٹی۔ سب نے چونک کر دیکھا۔ آلیان ہاتھ میں جوس کے 2 گلاس پکڑے ان کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ٹھہری ہوئی مسکراہٹ تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سنجیدگی تھی جو وہاں موجود سب خواتین نے محسوس کی۔ وہ آگے بڑھا اور ایک گلاس رومانہ کو تھماتے ہوئے اس کے گندے پر حفاظتی انداز میں ہاتھ رکھا۔ اس غیر متوقع لمس سے رومانہ کے پورے بدن میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔
رومانہ پڑھ رہی ہے اور یہی اس وقت اس کا سب سے ضروری کام ہے۔ مجھے فخر ہے کہ میری بیوی اتنی ذہین اور قابل ہے، آلیان نے انتہائی شائستہ مگر دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اور جہاں تک کھانے کی بات ہے تو مجھے اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی میگی نوڈلز بھی 5 اسٹار ہوٹل کے کھانے سے زیادہ لذیذ لگتی ہیں۔ کم از کم اس میں محبت تو ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے رومانہ کی طرف دیکھ کر آنکھ ماری۔ ماحول پر ایک دم خاموشی چھا گئی۔ فضیلہ آنٹی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ باقی خواتین بھی حیرت سے آلیان کو دیکھ رہی تھیں، جس نے آج تک ایسی سنجیدہ اور ذمہ دارانہ بات نہیں کی تھی، لیکن سب سے زیادہ حیران خود رومانہ تھی۔ اس نے سر اٹھا کر آلیان کو دیکھا۔ یہ وہ آلیان نہیں تھا جو اس سے لڑتا تھا، اسے تنگ کرتا تھا یا اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ یہ ایک بالکل مختلف شخص تھا جو سب کے سامنے اس کی عزت، اس کے خوابوں اور اس کی قابلیت کا دفاع کر رہا تھا۔ اسے ایک لمحے میں رومانہ کو پہلی بار آلیان کے لیے اپنے دل میں نفرت کی جگہ کسی اور ہی جذبے نے سر اٹھایا۔ وہ جذبہ احترام کا تھا۔ واپسی کا سفر آج خلاف معمول خاموش تھا، لیکن یہ وہ خاموشی نہیں تھی جس میں غصہ اور تناؤ بھرا ہوتا تھا۔ آج کی خاموشی میں ایک عجیب سی سوچ اور ایک انکہی نرمی تھی۔ رومانہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہی منظر گھوم رہا تھا جب آلیان نے سب کے سامنے اس کا ساتھ دیا تھا۔ آخرکار اس نے ہمت کر کے اس خاموشی کو توڑا۔ تھینکس، اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا، اب بھی باہر دیکھتے ہوئے۔ جو کچھ آج آپ نے آنٹی کے سامنے کہا اس کے لیے۔ آلیان نے سڑک پر نظریں جمائے رکھا۔ کوئی بات نہیں، وہ ہمیشہ سب کی ذاتی زندگی میں دخل دیتی ہے۔ ویسے بھی وہ صرف تمہاری نہیں ہماری بے عزتی کر رہی تھی۔ آخرکار ہم ایک ہی خاندان کا حصہ ہیں۔ لفظ ہماری کہتے اس کا لہجہ بھی کچھ جھجکا ہوا تھا۔ رومانہ ہلکا سا مسکرائے۔ ویسے میگی نوڈلز والی بات جھوٹ تھی، ہے نا؟ میں نے تو آج تک آپ کے لیے کبھی میگی نہیں بنائی۔ اس بار آلیان بھی خود کو مسکرانے سے نہ روک سکا۔ یہ اس کی پہلی حقیقی کھلی مسکراہٹ تھی جو اس نے رومانہ کے لیے اپنے لبوں پر سجائی تھی۔ ابھی تک نہیں بنائی، لیکن اب شاید کسی دن ٹرائی کروا دینا۔ دیکھیں تو صحیح کہ تمہاری میگی 5 اسٹار ہوٹل کو فیل کرتی بھی ہے یا نہیں۔ گھر کے پورچ میں گاڑی رکنے تک ان کے درمیان مزید کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن جب وہ گاڑی سے اتری تو ماحول میں ایک نئی اور خوشگوار تبدیلی آ چکی تھی۔ ان کے کمرے میں بیڈ پر رکھی تکیوں کی دیوار آج بھی موجود تھی، لیکن رومانہ کو لگا جیسے ان کے دلوں کے درمیان کھڑی نفرت کی دیوار میں ایک دراڑ پڑ گئی ہے، ایک ایسی دراڑ جس سے شاید روشنی کی کوئی کرن اندر آ سکتی ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے آلیان اور رومانہ کے درمیان ایک انکہی صلح کا ماحول تھا۔ شرارتوں کی جنگ تھم چکی تھی اور اس کی جگہ ایک محتاط اور پرسکون خاموشی نے لے لی تھی۔ فضیلہ آنٹی والے واقعے کے بعد رومانہ کے دل میں آلیان کے لیے جو نرم گوشہ پیدا ہوا تھا وہ اسے خود سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ دونوں اب بھی اجنبی تھے، لیکن اب ان کی اجنبیت میں نفرت کی تلخی نہیں تھی۔ اس دن رومانہ یونیورسٹی کی لائبریری میں اپنی کلاس کے ایک مشکل پروجیکٹ پر کام کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ اس کا گروپ پارٹنر اسد بھی موجود تھا۔ اسد جو کلاس کا ایک ذہین اور سلجھا ہوا لڑکا تھا، ایک پیچیدہ تھیوری سمجھاتے ہوئے کسی بات پر ہنس پڑا۔ اس کے جواب میں رومانہ بھی کھلکھلا کر ہنس دی۔ اس کی ہنسی میں ایک بے فکری اور روانی تھی جو آلیان نے شاید ہی کبھی دیکھی تھی۔ آلیان جو کسی کام سے لائبریری آیا تھا، دور سے اس منظر کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس نے رومانہ کو کسی اور کے ساتھ اتنی بے تکلفی سے ہنستے ہوئے دیکھا تو اس کے اندر ایک عجیب سی آگ بھڑک اٹھی۔ یہ ایک نئی اور ناآشنا جلن تھی جس سے وہ خود بھی نہ واقف تھا۔ اسے یہ منظر شدید ناگوار گزرا۔ یہ کون ہے؟ اس نے سوچا، اور رومانہ اس کے ساتھ اتنی خوش کیوں لگ رہی ہے؟ وہ میرے ساتھ تو کبھی ایسے نہیں ہنستی۔ وہ خود کو روک نہ سکا اور ان کی میز کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں میں ایک ایسی ملکیت تھی جو ایک شوہر کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ رومانہ، اس کی آواز اتنی سنجیدہ اور سرد تھی کہ رومانہ اور اسد دونوں چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ تم یہاں ہو؟ میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہا تھا۔ رومانہ حیران رہ گئی۔ آلیان، آپ یہاں؟ سب ٹھیک تو ہے؟ اس نے فوراً تعارف کروانا ضروری سمجھا۔ یہ میرے کلاس فیلو اسد ہے، ہم اپنے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں۔ اسد نے احتراماً کھڑے ہو کر ہاتھ بڑھایا۔ ہیلو بھائی۔ آلیان نے اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف ایک اسپاٹ نظر اس پر ڈالی اور پھر رومانہ سے مخاطب ہوا۔ اس کا لہجہ حکم جیسا تھا۔ پروجیکٹ بعد میں بھی ہو سکتا ہے، کافی دیر ہو گئی ہے، گھر نہیں چلنا؟ امی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ اس سے پہلے کہ رومانہ کو جواب دیتی، آلیان نے اس کی کتابیں سمیٹ کر اس کے بیگ میں ڈالی اور پھر سب کو سامنے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ چلو، وہ اسے وہاں سے تقریباً کھینچتا ہوا لے گیا۔ لائبریری میں موجود چند طلباء نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ اسد وہیں کھڑا ہکا بکا رہ گیا۔
لائبریری سے باہر نکلتے ہی رومانہ نے غصے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ یہ کیا بدتمیزی تھی آلیان؟ آپ نے مجھے میرے کلاس والوں کے سامنے کتنا شرمندہ کیا۔ وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا؟ میں نے ایسا کیا کیا؟ آلیان کا لہجہ اب بھی تلخ تھا۔ میں اپنی بیوی کو گھر واپس لے جانے آیا تھا، اس میں شرمندگی کیسی؟ یا تمہیں اس کے ساتھ بیٹھ کر پروجیکٹ کرنے میں کچھ زیادہ ہی مزہ آ رہا تھا؟ آخری جملے میں چھپا طنز اور جلن بالکل واضح تھی۔ رومانہ اس کے الزام پر دنگ رہ گئی۔ وہ غصے میں تھی، لیکن اسی غصے کے پیچھے دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی خوشی کی لہر بھی دوڑ گئی۔ وہ جل رہا تھا۔ یہ خیال اس کے غصے پر حاوی ہونے لگا۔ اس کی ملکیت کا یہ اظہار بھلے ہی غلط طریقے سے تھا، لیکن رومانہ کو اپنے لیے اس میں ایک انکہی اہمیت کا احساس ہوا۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر خاموشی سے اس کے ساتھ گاڑی کی طرف چل پڑی۔ اس رات آلیان کا موڈ کافی خراب رہا۔ وہ ٹھیک سے کھانا کھائے بغیر ہی کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ رومانہ جانتی تھی کہ اس کی وجہ دوپہر والا واقعہ ہے۔ اگلے دن جب آلیان صبح اٹھا تو اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ شاید موسم کی تبدیلی اور ذہنی تناؤ نے اسے بیمار کر دیا تھا۔ اس نے کالج سے چھٹی کر لی اور بستر پر لیٹ گیا۔ رومانہ نے جب اسے دیکھا تو حسب عادت ایک طنزیہ جملہ اس کی زبان پر آیا۔ واہ، کیمپس کے ہیرو کا یہ حال ہو گیا۔ ضرور کل لائبریری کی ٹھنڈی ہوا لگ گئی ہوگی۔ آلیان نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے تکلیف سے صرف کراہا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر رومانہ کا سارا طنز ہوا ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ آلیان کا جسم بھٹی کی طرح تپ رہا تھا۔ آپ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ اس کی آواز میں تشویش تھی۔ وہ فوراً نیچے بھاگی اور ساتھ سے دوا لے کر آئی۔ اس دن کے بعد رومانہ نے سب کچھ بھلا کر آلیان کی ذمہ داری شروع کر دی۔ ان کے درمیان کھڑی تکیوں کی دیوار بے معنی ہو کر رہ گئی۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتی۔ اس نے خود کچن میں جا کر اس کے لیے یخنی بنائی اور اپنے ہاتھ سے اسے پلانے کی کوشش کی۔ چلے شاباش، بس تھوڑا سا پی لے۔ آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، طاقت کیسے آئے گی؟ اس کا لہجہ اتنا نرم اور فکر مند تھا کہ آلیان، جو بخار کی غنودگی میں تھا، حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ وہ لڑاکا رومانہ نہیں تھی جو اس سے ہر بات پر لڑتی تھی۔ یہ ایک ایسی لڑکی تھی جس کی آنکھوں میں اس کے لیے خالص فکر اور ہمدردی تھی۔ رات کو جب اس کا بخار مزید تیز ہوا تو وہ درد سے بے چین ہو گیا۔ رومانہ، سر میں بہت درد ہے۔ رومانہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی اور بہت دھیرے دھیرے اس کی کن پٹیاں سہلانے لگی۔ اس کے نرم ہاتھوں کے لمس نے آلیان کے جلتے ہوئے جسم میں جیسے ٹھنڈک پہنچا دی۔ یہ ان کے رشتے کا پہلا ایسا لمس تھا جس میں کوئی دکھاوا، غصہ یا شرارت نہیں تھی، صرف خالص اور بے غرض فکر تھی۔ آلیان نے نیم بے ہوشی کے عالم میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہیں مت جاؤ۔ رومانہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ نہیں، بلکہ اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ میں یہی ہوں، آپ بس سونے کی کوشش کریں۔ اس رات رومانہ اس کے پاس سے ایک پل کے لیے بھی نہیں ہٹی۔ آلیان گہری نیند سو چکا تھا، لیکن رومانہ تھکاوٹ سے چور ہو کر وہیں بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی۔ اس کا سر بیڈ کے کنارے پر ٹکا ہوا تھا اور اس کا ہاتھ آلیان کے ہاتھ کے بہت قریب تھا۔ کمرے کے اندھیرے میں بیڈ پر رکھی تکیوں کی دیوار ایک بے معنی رکاوٹ کی طرح کھڑی تھی، کیونکہ آج رات ان دونوں کے دلوں کے درمیان موجود نفرت کی دیوار مکمل طور پر گر چکی تھی۔ اگلی صبح جب آلیان کی آنکھ کھلی تو اس کا بخار اتر چکا تھا۔ جسم میں کمزوری تھی، لیکن ذہن بالکل صاف تھا۔ کمرے میں صبح کی نرم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی پہلی نظر بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر سوئی ہوئی رومانہ پر پڑی۔ وہ بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی تھی۔ اس کا سر بیڈ کے کنارے سے ٹکا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر شدید تھکاوٹ تھی۔ آلیان کو ایک لمحے کے لیے اپنا دل محبت اور تشکر کے جذبات سے بھرا ہوا محسوس ہوا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس سے وہ نفرت کا دعویٰ کرتا تھا، اور اسی لڑکی نے پوری رات جاگ کر اس کی خدمت کی تھی۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کے بالوں میں آئی ایک لٹ کو نرمی سے اس کے کان کے پیچھے اڑس دیا۔ اس کے لمس سے رومانہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ہڑبڑا کر اٹھتے ہوئے کہا، آپ جاگ گئے؟ کیسی طبیعت ہے؟ میں ٹھیک ہوں، پہلے سے بہت بہتر، آلیان نے دھیمی اور نرم آواز میں کہا۔ تم جا کر اپنے بستر پر آرام سے سو جاؤ، تمہاری گردن میں درد ہو جائے گا اس طرح۔ رومانہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، میں آپ کے لیے ناشتہ یا سوپ بنوا کر لاتی ہوں۔ رومانہ، آلیان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ ان کی نظریں ملی۔ آج ان نظروں میں کوئی غصہ، کوئی شرارت یا کوئی طنز نہیں تھا، صرف ایک گہری خاموش تفہیم تھی۔ کل رات کے لیے اور ہر چیز کے لیے شکریہ۔ اگر تم نہ ہوتی تو… رومانہ نے اپنی نظریں جھکا لی۔ اس کے گالوں پر ہلکی سی سرخی دوڑ گئی۔ اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں،
اتنا تو میرا فرض تھا، آخر بیوی ہوں آپ کی۔ لفظ بیوی آج اس کی زبان سے بغیر کسی طنز یا تلخی کے ادا ہوا تھا، اور اس ایک لفظ نے کمرے کی فضا ہی بدل دی۔ وہ دونوں کچھ دیر خاموش رہے، پھر علیان نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھا اور بیڈ کے بیچ میں رکھی تکیوں کی دیوار کو دیکھنے لگا۔ یہ دیوار ان کی نفرت اور ضد کی علامت تھی۔ اس نے ایک ایک کر کے ان تکیوں کو اٹھانا شروع کیا اور انہیں بیڈ سے نیچے صوفے پر رکھتا گیا۔ رومانہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ جب آخری تکیا ہٹانے کی باری آئی تو رومانہ نے بھی آگے بڑھ کر اس کا ساتھ دیا۔ دونوں نے مل کر آخری تکیا اٹھایا اور اسے ایک طرف رکھ دیا۔ ان کے درمیان حائل آخری ظاہری رکاوٹ بھی ختم ہو چکی تھی۔ اس دن کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے کرتے جھجک رہے تھے، لیکن اس جھجک میں ایک مٹھاس تھی۔ رات کو جب وہ اپنے کمرے میں آئے تو علیان نے ہمت کر کے بات شروع کی۔ میں تم سے یونیورسٹی والے واقعے کے لیے ایک بار پھر سچے دل سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، اس نے رومانہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت بڑی بے وقوفی کی تھی، میری حرکتیں ناقابل معافی تھیں۔ رومانہ خاموش رہی، لیکن اس کی آنکھیں سوال کر رہی تھیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ علیان نے گہری سانس لی اور وہ سچ کہہ دیا جو اس نے آج تک کسی کو نہیں بتایا تھا۔ سچ یہ ہے رومانہ کہ میں تمہیں ہمیشہ سے پسند کرتا تھا، بچپن سے، جب ہم ساتھ کھیلتے تھے تب سے، لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوئے مجھے کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں تم سے اپنے دل کی بات کہہ سکوں۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ تم مجھے ایک غیر سنجیدہ، آوارہ اور ٹھرکی لڑکا سمجھتی ہو، اور شاید میں تھا بھی ویسا ہی، یا کم از کم دکھاتا تو ضرور تھا۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لی۔ میری یہ فلرٹنگ کی عادت، لڑکیوں میں مقبول ہونے کا یہ دکھاوا، یہ سب صرف تمہاری توجہ حاصل کرنے کا ایک احمقانہ طریقہ تھا۔ میں تمہیں جلن محسوس کروانا چاہتا تھا، تمہیں یہ دکھانا چاہتا تھا کہ میں کتنا پسند کیا جاتا ہوں۔ اس دن صبا کے ساتھ بھی میں صرف تمہارا دھیان اپنی طرف کھینچنا چاہتا تھا۔ میں ایک نمبر کا بے وقوف تھا۔ علیان کا سچا اعتراف سن کر رومانہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ وہ سچ تھا جس نے سارے گلے شکوے ایک پل میں دھو دیے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، اور تمہیں کیا لگتا ہے مجھے اس دن اتنا غصہ کیوں آیا تھا؟ میں نے تمہیں سینڈل کیوں مارا تھا؟ اس کی آواز بھر آ گئی۔ اس لیے کیونکہ میں بھی تمہیں پسند کرتی تھی، ہمیشہ سے، اور جب میں نے تمہیں اس لڑکی کے ساتھ وہ سب باتیں کرتے دیکھا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ مجھے لگا جیسے تم نے صرف میرا بھروسہ نہیں، میرا دل توڑ دیا ہے۔ یہ طرف ان دونوں کے درمیان موجود آخری دیوار بھی گرا گیا۔ علیان نے آگے بڑھ کر نرمی سے اس کے آنسو پونچھے۔ کیا ہم سب کچھ بھلا کر ایک نئی شروعات کر سکتے ہیں؟ رومانہ نے آنسو کے بیچ مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ تو پھر علیان نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، مس رومانہ، کیا آپ کل میرے ساتھ ہماری زندگی کی پہلی اصلی ڈیٹ پر چلیں گی؟ کوئی دکھاوا نہیں، کوئی ڈرامہ نہیں، صرف تم اور میں۔ رومانہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا، جی ضرور مسٹر علیان۔ شہر کے ایک مہنگے لیکن پرسکون ریسٹورنٹ میں کونے کی ایک میز پر وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ مدھم روشنی، ہلکی موسیقی اور ارد گرد کی خاموشی نے ماحول کو بہت رومانوی بنا دیا تھا۔ شادی کے کئی ہفتوں بعد یہ ان کی پہلی باقاعدہ ڈیٹ تھی، اور اس بار اس میں کوئی دکھاوا، کوئی مجبوری یا کوئی ڈرامہ نہیں تھا۔ علیان نے خود آگے بڑھ کر ایک حقیقی جیون ساتھی کی طرح رومانہ کے لیے کرسی کھینچی اور اس کے بیٹھنے کے بعد خود اپنی نشست پر بیٹھا۔ رومانہ کے لبوں پر ایک شرماتی ہوئی سچی مسکراہٹ تھی۔ تو مسٹر علیان افتخار، رومانہ نے مینیو دیکھتے ہوئے شرارت سے گفتگو کا آغاز کیا، اب جب کہ ہم باقاعدہ طور پر ڈیٹ پر ہیں تو آپ کے ارادے کیا ہیں؟ علیان نے ہنستے ہوئے جواب دیا، میرے ارادے بہت نیک ہیں میڈم۔ میں اپنی باقی کی زندگی اپنی خوبصورت، ذہین اور تھوڑی سی خطرناک بیوی کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش میں گزارنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے شادی کرنا اس کی زندگی کا سب سے برا فیصلہ نہیں تھا۔ لفظ خطرناک پر اس نے آنکھ ماری تو رومانہ بھی ہنس پڑی۔ ویسے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم کبھی اس طرح بھی بیٹھیں گے، رومانہ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ مجھے تو لگتا تھا ہماری پوری زندگی ایک دوسرے سے لڑتے اور شرارتیں کرتے گزر جائے گی۔ میں بھی یہی سمجھتا تھا، علیان نے اعتراف کیا۔ سچ کہوں تو میں خود اپنی اس پلے بوائے والی امیج سے تنگ آ چکا تھا، لیکن مجھے لگتا تھا کہ شاید تم اسی امیج سے متاثر ہوتی ہو۔ میں کتنا بڑا بے وقوف تھا، اور میں بھی بے وقوف تھی، رومانہ نے نرمی سے کہا۔ میں دکھاتی تھی کہ مجھے تمہاری حرکتوں سے شدید نفرت ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ دل کے کسی کونے میں مجھے تمہاری توجہ اچھی لگتی تھی۔ ان کے درمیان خاموشی سے مزید کئی باتیں ہوئیں۔
انہوں نے اپنے بچپن، اپنے دوستوں اور اپنے خوابوں کے بارے میں بات کی جو انہوں نے ایک دوسرے سے ہمیشہ چھپا کر رکھے تھے۔ باتوں باتوں میں عالیان نے اسے چھیڑنے کے لیے لائبریری والا قصہ چھیڑ دیا۔ ویسے وہ تمہارا کلاس فیلو اسد، پروجیکٹ ختم ہو گیا اس کا؟ رومانہ کو اس کے لہجے میں چھپے پرانے جلن کی ہلکی سی جھلک محسوس ہوئی اور وہ مسکرا دی۔ کیوں؟ کیا اب آپ بھی اسے جلتے ہیں؟ عالیان نے اس کا ہاتھ میز کے اوپر سے تھام لیا۔ تھوڑا سا، اس نے ایمانداری سے کہا۔ آخرکار تم صرف میری ہو، اور جو چیز میری ہوتی ہے مجھے اسے کسی کے ساتھ بانٹنا پسند نہیں۔ اس کی ملکیت بھرے لہجے میں آج غصہ نہیں بلکہ خالص محبت تھی۔ رومانہ کا دل اس احساس سے بھر گیا۔ فکر نہ کریں، اس نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ اب یہ دل اور اس کی مالک ہمیشہ آپ ہی رہیں گے۔ اس رات انہیں صحیح معنوں میں احساس ہوا کہ ان کا رشتہ کتنا خاص ہے، ایک ایسا رشتہ جو نفرت کی آگ سے نکل کر محبت کی پرسکون پانیوں تک پہنچا تھا۔ 1 سال کا عرصہ پلک جھپکتے ہی گزر گیا۔ ان کا یونیورسٹی میں آخری سال تھا۔ وہ کیمپس کے سب سے مشہور اور مثالی جوڑے کے طور پر جانے جاتے تھے۔ ان کی کہانی جو ایک سکینڈل سے شروع ہوئی تھی اب ایک محبت کی داستان بن چکی تھی۔ وہ کینٹین میں بیٹھے اپنی فائنل پریزنٹیشن پر کام کر رہے تھے۔ آج منظر بالکل الٹ تھا۔ رومانہ کی مدد کرنے کے لیے عالیان نوٹس بنا رہا تھا اور انٹرنیٹ پر ریسرچ کر رہا تھا۔ اس کی ساری غیر سنجیدگی اب ذمہ داری اور محبت میں بدل چکی تھی۔ اچانک ایک فرسٹ ایئر کی گھبرائی ہوئی لڑکی ان کی میز عالیان سر، رومانہ میم، ایکسکیوز می پر آئی۔ معافی چاہتی ہوں آپ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے۔ جی بیٹا کہو۔ رومانہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ سر، مجھے آپ سے پچھلے سال کی مارکیٹنگ کے نوٹس چاہیے تھے، اگر آپ دے سکیں تو۔ لڑکی نے ڈرتے ڈرتے عالیان سے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ لڑکی اپنی بات مکمل کرتی، عالیان نے ایسے رد عمل کا اظہار کیا جیسے اس پر ایٹم بم گرنے والا ہو۔ اس نے فوراً دونوں ہاتھ اٹھا کر خود کو اس تعلیمی حملے سے بچانے کی کوشش کی اور اپنی کرسی پیچھے کر لی۔ او خدایا، نوٹس، ریفرنسز، اسائنمنٹس، یہ سب میرے دائرہ اختیار سے باہر ہے، اس نے انتہائی سنجیدہ اور خوفزدہ لہجے میں کہا۔ پھر وہ رومانہ کی طرف رسمی انداز میں جھکا۔ میڈم، ڈین آف اکیڈمکس آپ کے شعبے سے متعلق ایک درخواست موصول ہوئی ہے، براہ کرم اس معاملے کو دیکھیں۔ اس کی ڈرامائی اداکاری اور رسمی خطابات سن کر رومانہ نے بے اختیار ہنس پڑی۔ وہ لڑکی بھی عالیان کی حالت دیکھ کر مسکرا دی۔ تم بھی نا عالیان، رومانہ نے ہنستے ہوئے کہا اور پھر اس لڑکی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آپ بیٹھیں، میں آپ کو نوٹس بھی دے دیتی ہوں اور سمجھا بھی دیتی ہوں۔ اس لڑکی کے جانے کے بعد جب وہ کینٹین سے نکلے تو ان کا سامنا صبا سے ہوا۔ صبا نے انہیں ایک ساتھ خوش دیکھ کر ایک ہلکی، شاید کچھ پچھتاوے بھری مسکراہٹ دی۔ ان دونوں نے بھی شائستگی سے سر ہلا دیا اور آگے بڑھ گئے۔ کوئی ڈرامہ، کوئی تلخی باقی نہیں رہی تھی۔ ٹہلتے ٹہلتے وہ اسی لان میں اسی درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے جہاں 1 سال پہلے ان کی کہانی کا سب سے یادگار باب لکھا گیا تھا۔ عجیب بات ہے نا، رومانہ نے گھاس پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کبھی یہ جگہ مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی بری یاد لگتی تھی، اور اب؟ عالیہ نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ اور اب مجھے لگتا ہے کہ میری اور تمہاری کہانی کی اصل شروعات یہیں سے ہوئی تھی، ہمارے نکاح سے نہیں، ہمارے گھر سے نہیں، بلکہ یہیں سے، ایک چیخ، ایک الزام اور ایک سینڈل سے۔ عالیان کھل کر ہنس پڑا۔ اس نے رومانہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور انتہائی سنجیدگی سے بولا، شکر ہے رومانہ، شکر ہے اس دن تم نے مجھے سینڈل سے مارا تھا۔ رومانہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ اس میں شکر کرنے والی کیا بات ہے؟ عالیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے محبت سے جواب دیا، کیونکہ وہ میری زندگی کا سب سے ضروری جھٹکا تھا۔ اسے ایک واقعے نے میرے سارے جھوٹے غرور اور انا کو توڑ کر رکھ دیا۔ اس نے مجھے اس راستے پر ڈالا جو سیدھا تم تک آتا تھا، تمہارے اصلی وجود تک۔ اگر وہ دن نہ ہوتا تو شاید میں آج بھی وہی پرانا عالیان ہوتا۔ وہ اس کے تھوڑا اور قریب ہوا اور اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیا۔ اسی وجہ سے تو مجھے تم ہمیشہ کے لیے مل گئی، میری سینڈل والی دلہنیاں۔ رومانہ کی آنکھیں خوشی کے آنسوں سے بھیگ گئی۔ اس نے اپنا سر عالیان کے کندھے پر رکھ دیا۔ غروب ہوتے سورج کی سنہری روشنی ان پر پڑ رہی تھی اور ان کے گرد ایک پرسکون خاموشی تھی۔ ان کی محبت کی کہانی جو ایک عوامی تماشے سے شروع ہوئی تھی، آج اسی جگہ ایک خوبصورت اور مکمل حقیقت بن کر ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی تھی۔